بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر انشاءاللہ ہر ہفتے کی طرح 10 اہم ضروری سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، اور ان جوابات سے ضرور انشاءاللہ ہمیں کچھ نہ کچھ دین کی نالج ملے گی، تو آپ ان کو سنیں اور ثواب کی نیت سے یہ دین کی بات دوسروں کو بھی بتلائیں۔ پہلا سوال ہاپوڑ سے اقدس بھائی کا یہ ہے کہ ایک عورت کے رمضان المبارک کے روزے منتھلی پیریڈز کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے، تو کیا وہ عورت محرم کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر سکتی ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو کیا اس کو نفلی روزوں کا بھی ثواب ملے گا؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے ایک سوال کے جواب میں فتویٰ لکھا ہے، اور فتویٰ ہے 154767 نمبر کا، کہ اگر عورت رمضان المبارک کے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا محرم کے مہینے میں کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، گنجائش ہے، ادا بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن قضا کی نیت سے ہی وہ روزے رکھے۔ اگر نفلی روزے اس کو رکھنے ہیں تو الگ سے نفلی روزوں کی نیت سے ہی نفلی روزے رکھے۔ آگے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ وضاحت کی ہے، اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، کہ 2 قسم کے روزوں کی نیت سے ایک روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال دلی سے عاقب بھائی کا یہ ہے کہ ہم جو مارکیٹ سے نئے کپڑے خرید کر لاتے ہیں، یا ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں، یا ٹیلر ان کو سی کر کے دیتا ہے، تو ان کو بغیر دھوئے ہوئے پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر پہن کر کے نماز پڑھ لیں گے بنا دھلے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بڑی مشہور فتح القدیر، اس میں جلد 1 صفحہ 190 پر ایک رول اور اصول لکھا ہے کہ تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبہ، کہ نمازی کے بدن کا اور اس کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ نئے کپڑے جو ٹیلر نے ہمیں سل کر دیے ہیں یا جو ہم ریڈی میڈ لے کر کے آئے ہیں پاک ہیں، اور ہمیں یقین ہے 100% کہ وہ پاک ہیں، تو اب بغیر دھلے ان کو پہن سکتے ہیں اور ان میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ شک ہے یا یہ یقین ہے کہ وہ کپڑے ناپاک ہیں، ان پر گندگی لگی ہوئی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم ان کپڑوں کو دھوئیں اور اس کے بعد میں ہی ان کو پہنیں اور پھر ان میں نماز ادا کریں۔ تیسرا سوال دلی سے افروز صاحب کا یہ ہے کہ میت کے پاس تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے پاس میں تلاوت کرنا غلط ہے۔ دیکھیے گا، فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، اس میں ایک ضابطہ لکھا ہے جلد 3 صفحہ 85 پر، کہ میت کے پاس تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ اب اس ضابطے کے تحت یہ بات علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ینبغی تقیید الکراہۃ بما اذا قرأ جہرا، یعنی میت کے پاس بلند آواز سے تلاوت کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ آہستہ آواز میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی ثواب ملے گا اور مردے کو بھی ثواب ملے گا۔ چوتھا سوال دلی سے اسلم صاحب کا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک پرمپرا یہ چلی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ قبر میں جب مردے کو دفناتے ہیں تو اس کے ساتھ میں قرآن کریم بھی رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی برکت سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا یا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی زکریہ میں جلد 3 صفحہ 157 پر یہ لکھا ہے کہ مردے کے ساتھ قبر میں قرآن کریم کو دفن کرنے میں یہ قرآن کریم کی ایک طرح سے بے احترامی ہے، اس لیے مردے کے ساتھ قبر میں قرآن کریم کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ پانچواں سوال بہار سے افضل صاحب کا یہ ہے کہ ہم جو مردوں کو قرآن کریم وغیرہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے خود ہمیں یعنی پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیکھیے گا،
حدیث کی ایک کتاب ہے کنز العمال، اس میں 42,596 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قبرستان سے گزرے اور وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد، پھر وہ اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو پہنچا دے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کی تعداد کے برابر اس آدمی کو، پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو قرآن وغیرہ پڑھ کر کے مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے خود ہمیں یعنی پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا تو اب ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ چھٹا سوال فضیل صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ آج کل جو کھانے پر یا کھانے کی دیگر چیزوں پر فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو سب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو شرعاً یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، ہمارے جو اکابر کی فتوے کی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب فتاوی رحیمیہ، اس میں جلد 1 صفحہ 239 پر سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ نفس ایصال ثواب بغیر التزام وغیرہ کے جائز ہے۔ یعنی ہم کچھ بھی پڑھ کر اگر مردوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی خاص طریقہ اپنے اوپر لازم نہیں کرتے تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے اور بلکہ یہ اچھا کام ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ آج کل جو طریقہ رائج ہے کہ کھانے وغیرہ کی چیز پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور الگ الگ علاقوں میں اس کے الگ الگ طریقے ہم نے خود متعین کر رکھے ہیں، تو حضرت یہ لکھتے ہیں کہ یہ کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہ یہ بات صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں سے ثابت ہے، بلکہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے جس کو چھوڑنا مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ 7واں سوال دلی سے افسر صاحب کا یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے ایک بھائی بیٹھے ہیں اور وہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اٹھ کر کے جانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو کر کے جا سکتے ہیں یا ہمیں گناہ ملے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے کتاب النوازل میں جلد 17 صفحہ 281 پر یہ جواب دیا ہے اور یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر آپ نمازی کے بالکل جسٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت لکھتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں پایا جا رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ 8واں سوال دلی سے جنید بھائی کا یہ ہے کہ عورتوں کے دودھ کا ثواب کی نیت سے یا بزنس کی نیت سے بینک قائم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، اس کو میں نے تلاش کیا تو یہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کی کتاب میں ملا۔ کتاب النوادل میں جلد 8 صفحہ 266 پر حضرت نے یہ تفصیل سے فتویٰ لکھا ہے کہ آج کل یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں یہ طریقہ چل رہا ہے کہ اسپتالوں میں عورتوں کا دودھ نکلوا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسپتال میں جو بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو وہ دودھ بیچ کر کے قیمت میں باضابطہ دے دیا جاتا ہے، پھر وہ بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ یہ عمل شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے اور حرام ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے جو بات لکھی ہے آپ کی بھی انشاءاللہ وہ سمجھ میں آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ حرمت رضاعت کے اس کے ذریعے سے جو مسائل ہیں نا وہ بالکل گڑبڑا جائیں گے۔ حرمت رضاعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت نے اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اب یہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہوا اور یہ عورت اس کی رضائی ماں ہو گئی، یعنی دودھ شریک ماں۔ اب
جب عورتوں کا دودھ بینک کے اندر جمع کیا جائے گا اور الگ الگ گھروں کے بچوں کو وہ پلایا جائے گا، پھر یہ بچے جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس عورت کا دودھ کس بچے نے پیا ہے۔ اب جب ان بچوں کی شادیاں ہوں گی تو گڑبڑی یہ ہو سکتی ہے کہ جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، کیا پتا دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو۔ اب اگر مدت رضاعت میں ان دونوں نے، یعنی لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، تو حقیقت میں تو یہ دونوں بھائی بہن ہیں، آپس میں ان کا نکاح جائز نہیں ہے، رضاعی بھائی بہن ہونے کی وجہ سے، اور یہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ عمل جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ نواں سوال دلی سے سہیل صاحب کا یہ ہے کہ کچھ لوگ قبر کے اندر بیری کے پتے یا درخت کی جھاڑ وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور حضرت نے بھی کتاب النوادل میں جلد 6 صفحہ 204 پر یہ لکھا ہے کہ قبر میں بیری کے پتے یا درخت کی شاخیں رکھنا شرعاً قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بدعت ہے اور غیروں کا یہ طریقہ ہے جس سے مسلمان کو لازماً بچنا چاہیے۔ 10واں اور آج کا آخری سوال ہریانہ سے فرید بھائی کا یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب جب دعا کراتے ہیں نماز کے بعد تو اخیر میں بلا ناغہ وہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے گا، اس کو ہم نے تلاش کیا تو فتوے کی کتاب احسن الفتاوی، اس میں جلد 1 صفحہ 374 پر یہ باضابطہ فتویٰ لکھا ہے کہ دعا کے اخیر میں زور سے لا الہ الا اللہ کا معمول بنا لینا، یعنی بلا ناغہ اس کو کہنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ثابت کیا ہے؟ وہ ہے دعا کے اخیر میں درود شریف کا پڑھنا، باضابطہ یہ ثابت ہے، اور آمین کہنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو ہم جب دعا کرائیں تو دعا کے اخیر میں بجائے وہ پڑھنے کے ہم آمین کہیں اور درود شریف پڑھیں۔ تو جو چیز ثابت ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے یہ کچھ ضروری سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے کتابوں کے حوالوں سے دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نالج کے ساتھ، صحیح تربیت کے ساتھ، صحیح جانکاری کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔